اولاد کی محبت بڑی اچھی محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی اولاد شریعت کے راستے میں آنے لگے، اگر یہی اولاد اس طرح کا رویہ اختیار ہونے لگے کہ آپ کو اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھولنا پڑے، یا اولاد کہیں رکاوٹ بنے شریعت کی راہ میں، تو پھر قرآن مجید نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر تمہیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں اللہ رسول کے راستے میں تو نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جی، مسلمان ہونے سے پہلے جب بدر کے دن میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اولاد شریعت کے راستے میں آئے گی، دین کے راستے میں آئے گی، پیغام حق کے راستے میں آئے گی، اسے اولاد سمجھ کر درگزر تھوڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وطن کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے، علاقے کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جوان ہوتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کے احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، جہاں اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، سارا کچھ ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے صحابہ، وہیں دوستیاں تھیں، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا کہ محبوب کو مدینہ پسند ہے تو پھر کسی نے بھی وطن سے پیار نہیں کیا، محمد عربی کے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ آپ ان ساری محبتوں کو گنتے جائیں، وہ دولت کی ہو، وہ شہرت کی ہو، وہ اقتدار کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ محبت آپ کے لیے وطن کی محبت ہو، یہ ساری محبتیں قربان کی جائیں گی، لیکن اگر کسی محبت کو حاصل کیا جائے گا تو وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔ مسلمان دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی غلامی کریں، مسلمانوں کی روح چاہتی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کی بات مانیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر دین سے بڑے دور نظر آتے، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بڑے گناہگار ہیں، نوجوان ہیں، دنیا دار ہیں، کچھ ایسے محکموں سے وابستہ ہیں جن کے بارے میں بعض اوقات بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ بالکل دین سے دور ہے۔ لیکن میں نے ہر قسم کے لوگوں میں وقت گزارا ہے، نوجوانوں کے ساتھ سفر کیے ہیں، ان کے بیچ بیٹھ کر ٹائم گزارا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، تجربے کے بعد کہتا ہوں، سمجھ بوجھ کے کہتا ہوں، کلین شیو والے نوجوانوں کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے لیے آئے ہوئے آنسو دیکھ کے کہتا ہوں، چڑھتی جوانیاں جو مدینے کے لیے تڑپتی ہیں، ان جوانیوں کے دامن سے پھوٹنے والی ضیائیں دیکھ کر کہتا ہوں، چاہتے ہیں مسلمان حضور کی غلامی کریں، صرف مسئلہ پتہ کتنا ہے، بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، قدم نہیں اٹھاتے، فیصلہ نہیں کرتے، اپنے اندر وہ جو ولولہ ہے، وہ جو شوق ہے، اس کو نا عملی جامہ نہیں پہناتے۔ آپ کے اندر تڑپ ہے، بس آپ شروع کریں، چھوڑیں آپ کسی سے پوچھنا کیوں ہے، بس شروع کر دیں درود و سلام پڑھنا، چھوڑیں ماحول کو کیا دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ محبوب کو داڑھی والا چہرہ پسند ہے تو پھر کسی کو پسند ہو نہ ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ پھر فیصلہ کریں، پھر توجہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اشارتاً بھی کوئی بات کرتے نا۔ اچھا، میں بہت سارے صوفیاء کو جب پڑھتا ہوں نا، اور بالخصوص عاشقوں کی داستانیں پڑھتا ہوں، تو جو رنگ عاشقوں نے پیش کیا ہے نا، وہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ جو عشاق ہوتے ہیں نا، عشاق، ان کے نا ذرا انداز ہی تھوڑے نرالے ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، یہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر کس کے لیے؟ دیدار کے لیے۔ باقی ایک پنجابی شاعر نے بھی کہا ہے، میرا کوئی ضروری نہیں آپ سارے شعراء سے اتفاق ہی کریں، لیکن اس نے کہا ہے عقل اتنی بری چیز نہیں، پر اس نے کہا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔
میں نے نہیں کہا، کسی کی بات سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں تے ایویں ہی، عقل منداں تے ایویں ہی عمراں گالیاں. عشق دے چلے ہی وہ نمبر لے گئے. اور اقبال بھی کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اتنی بڑی آگ، اوپر سے پرندہ بھی گرے تو جل جائے، لیکن جناب ابراہیم نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. سوچ سمجھ کے چلے نا، عقل تو پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے. تو عشق سوچ سمجھ کے چلے تو ابھی کچا ہے. عشق سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو ابھی پل پلا ہے، ابھی رستے میں ہے. عقل آخدی چگے نو سام کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے. تے عشق آخدہ چگے دا کی کرنا ہے، چگا بال کے سیکنا چاہیے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا محبت والے، ان کے نرالے انداز ہوتے ہیں. حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے آئے مسجد نبوی میں. حضور نے کسی صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ دوران گفتگو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی میں بھی پیار سے کہہ دیتا ہوں موبائل والے بھائی، یہ کہنا پڑ جاتا ہے. پھر کسی دفعہ اثر بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی مطلب ناراض ہی نہ ہو جائے، یہ کہنا پڑ جاتا ہے. تو اب میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ موبائل والے بھائی کہوں گا تو کوئی ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے ہی موبائل والے بھائی کے، اس میں ناراضگی والی یہ کسے باشد ہے، سارے ہی موبائل والے بھائی ہیں، کوئی انشاءاللہ بگڑے گا. بہرحال آپ توجہ کریں میری بات پر. تو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کہہ دیا کسی کو. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ تھے. ان کے کانوں میں آواز گئی، وہیں بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا عبداللہ وہیں بیٹھ گئے، حضور آپ نے کہا نہیں تھا. تو جو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تبصرہ کیا ہے نا، اسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ. پر محبت رسول کا عالم دیکھو، حضرت عبداللہ ابن رواحہ دروازے پر بیٹھ گئے، چونکہ حضور نے نام نہیں نہ لیا، وہ وہیں بیٹھ گئے. تو حضور علیہ السلام نے کیا تبصرہ کیا؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تمہاری اللہ رسول کی فرما برداری کی ہرس میں اللہ اور اضافہ کر دے. یہ جو تمہارے اندر ہرس ہے نا کہ میں نے رب رسول کی فرما برداری کرنی ہے، عبداللہ میری دعا ہے اللہ اس ہرس میں اضافہ کر دے. ہرس بڑے ہیں، انسان بڑی چیزوں کا حریص ہے، پر حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ رب رسول کی فرما برداری کے حریص ہیں. یہ ہرس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ غلامی ہو، زیادہ سے زیادہ فرما برداری کر، زیادہ سے زیادہ محبوب کے نقش قدم چلیں. میرے دوستو اسی طرح ایک صحابی اور تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. ان کا نام تھا آس. تو حضور نے فرمایا کہاں تھے بھائی، نماز میں نظر نہیں آئے. یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا نہیں تھا بیٹھ جاؤ. اچھا حضور نے کسی اور سے کہا، پر سانو قید سجن دا گہنا ہے. حضور نے کسی اور سے کہا، وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آس کہاں تھے؟ حضور میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا. تو حضور مسکرائے فرمایا تم آس نہیں ہو، تم تو مطیع ہو، تم تو فرما بردار ہو. آج سے تمہارا نام مطیع ہے، فرما برداری کرنے والا ہے. تم ایسے فرما بردار ہو کہ میں کسی اور کو اشارہ کروں. تم اتنے محبت کرنے والے ہو، تم سمجھتے ہو میرے محبوب کی بات ہے نا تو مجھے بھی آگے بڑھ کے قبول کرنی چاہیے. میرے عزیزو میں نے کہا ہم چاہتے ہیں حضور کی محبت کے مطابق عمل کریں، لوٹ آئیں، لیکن ہم نا بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، فیصلہ نہیں کرتے. آگے بڑھوں؟ 5 دوست اگر آپ کہیں اکٹھے ہیں نا، 5 دوست، تو ایک دوست شروع کر دے جب بھی ملاقات ہو نبی کریم کی کوئی حدیث بیان کرے. ایک دوست کہنا شروع کر دے یار آؤ نا نماز پڑھنے چلے. ایک دیکھو میں نے 5 میں سے ایک کہا ہے. ایک کہنا شروع کر دے یار بس آپ جھوٹ نہیں بولنا یار، بس بڑا ہو گیا. ایک صرف ان میں سے پیغام دے کہ نہیں یار دھوکہ دہی نہیں کرنی. ایک ان میں سے کہے کہ یار تھوڑا سا نا وقت اب ماں باپ کے لیے بھی نکالنا ہے، اب گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا وقت دینا. ایک میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ باقی 4 سامنے شاید مذاق اڑائیں، سامنے شاید کہیں
بیٹھ جا تو اتنا نیک پتہ ہے ہمیں تیرا. لیکن میں سچ کہتا ہوں وہ سامنے آپ پر تنقید کریں گے لیکن دل ان کا گواہی دے گا یار کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے. یہ دین کے اندر، یہ نبی پاک کی محبت کے پیغام کے اندر اللہ نے نا جاذبیت بڑی رکھی ہے، اس میں کشش بڑی رکھی ہے، اسلام کے اندر لچک بڑی رکھی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اس کے اندر سے ہمیشہ ضیاء پھوٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے. آپ حضور کا پیغام دے دیں، مزاج بنائیں، کہہ دیں، آپ یقین کریں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. اس کے اندر بڑا کرم ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. آپ محسوس کریں گے کہ میرے کہہ دینے سے انقلاب آ گیا، بہتری آ گئی. آپ اس پیغام، اور یہ سب کے لیے بنائیں آپ، یہ کسی کے حق میں بھی کوئی بھی سامنے ہو، آپ کا نعرہ ہمیشہ محبت رسول کا ہونا چاہیے. وہ دوستوں کی محفل ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو. بات ایک صحابی تھے حضرت برا بن مالک، نوجوان تھے. اچھا، جس طرح سیر کرنے کا مزہ جوانی میں ہے نا، کپڑے پہننے کا لطف جوانی میں ہے، سفر کرنے کا ذائقہ جوانی میں ہے. چلو مجھے کہہ لینے دو، کھانے پینے کا لطف بھی جوانی میں ہے. جس طرح دوستوں کے ساتھ آنے جانے، بیٹھنے، گپ شپ کرنے کا لطف جوانی میں ہے. او میرے بھائیوں، حضور سے عشق کرنے کا مزہ بھی جوانی میں ہے. یہ کبھی جوانی میں لگ جائے نا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اگر آئی ہوتی نا تو یقین کرو آپ کو سمجھ آ جاتی. اگر یہ سمجھ آئی ہوتی تو آپ کو سمجھ آ جاتی. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، تے مینوں کھیڈاں بھل گئیاں. میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر میں او دی یاد چ روندیاں ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی. عرض کرتا ہوں محبوب کی بارگاہ میں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. بس اتنی آرزو ہے کہ عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. اتنا سا دل کرتا ہے کہ عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی، چڑھتی جوانی اور عشق رسول بھی پورا جوبن پہ. ان کے قد کاٹ کا بھی پورا باکپن اور محبت رسول کے دریا بھی پورے کا پورا ان کے سینے میں موجزن. تو حضور کا مجھے یوں لگتا ہے کہ ارادہ کرم ہوا کہ لوگوں کو بتاؤں بھلا یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی حکم دوں تو پورا کرو گے؟ بڑے خوش قسمت تھے جو حضور کے سامنے نبی پاک سے حکم لیتے تھے. فرمایا برا میں کوئی حکم دوں تو پورا کرو گے؟ عرض کی حضور حکم کریں تو صحیح. تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. تلوار تھامی اور دوڑ پڑے، بھاگے. کریم محبوب فرمانے لگے جاؤ اسے پکڑ لو ورنہ یہ سچ مچ باپ کی گردن لے آئے گا. ان کو صحابہ پکڑ کے لائے تو محبوب فرمانے لگے وہ تو ایک بات گویا آزمانے کو کی تھی، میں کوئی رشتے توڑنے تو نہیں آیا دنیا میں تو رشتے جوڑنے آیا. ان کی محبت رسول کا یہ لیول تھا کہ آپ حکم کریں تو میں باپ کی گردن لانے کو تیار ہوں. گویا میں ہر رشتے، ہر ناطے کی قربانی پیش کرنے کو تیار ہوں. یا رسول اللہ مجھے صرف آپ چاہیے. ان کی محبت کا یہ لیول تھا. اور اس لیول پر انہیں اجر کیا ملا؟ جب وہ بیمار ہوئے تو محبوب تیمارداری کے لیے گئے. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں. حضور تیمارداری کے لیے تشریف لائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو ایک دعا فرمائی. محبوب فرمانے لگے اے اللہ، دیکھیں اس دعا کا حسن دیکھیں. فرمایا اے اللہ جب برا بن مالک سے تیری ملاقات ہونا تو اس سے مسکرا کے ملنا جو تیری شان کے لائق ہے. اے اللہ تو اس سے مسکرا کے ملنا اور یہ تجھ سے مسکرا کے ملے. اور سنو میرے بھائیو، اس حدیث پاک کا نتیجہ سنو. اس کا نتیجہ علماء فرماتے ہیں یہ نکلتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم سے رج کے محبت کرے گا، کھل کے محبت کرے گا، ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا، اس کے اجر کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو رب اس سے مسکرا کے ملاقات کرے گا.
جو اس کی شان کے لائق، اور بندہ بھی رب سے مسکرا کے ملے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر حضور کی محبت ہمیشہ اپنا لیں۔ اچھا، بعض اوقات نا نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، کٹھن رستوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ آپ کو سارا قبیلہ منع کرے گا، ساری برادری روکے گی، مجھے کہہ لینے دو، خاندان میں والدین بھی منع کریں گے۔ آپ کو محبت رسول کے رستے پر چلنا ہے تو بہت سارے احباب بھی آپ کو کہیں گے، یار دنیا کا بھی ماحول سمجھنا پڑتا ہے، حالات دیکھو بدل گئے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ لوگ آپ کو بڑی آراء پیش کریں گے، بڑا بڑا رنگ پیش کریں گے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، اس پر غور کر جائیں کہ ہمیشہ برکت رسول اللہ کی بات ماننے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور محبت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک حضور کے صحابی تھے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زیادہ گورا نہیں تھا، خوبصورت آدمی نہیں تھے، قد بھی بہت اونچا نہیں تھا، یعنی یوں سمجھ لیے کہ قد بھی تھوڑا سا اس طرح کا تھا، رنگ و روپ بھی اس طرح کا تھا، حالات کچھ اور ہی تھے۔ ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے میں جا کے ان لوگوں سے کہو اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں۔ وہ چلے گئے، ان لوگوں سے جا کے کہا، لیکن ان لوگوں نے جب حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا نا، یہ وہی جلابیب ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ لوگوں نے جب آپ کا نام سنا تو ظاہر ہے بیٹی والے بڑا سوچا کرتے ہیں، ان کو غور کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جلابیب نہ تو قد کاٹ ہے، نہ رنگ روپ ہے، نہ پاس کوئی پیسہ ہے، تو یہ کس طرح بات آگے چلے گی، کس طرح معاملہ بہتر ہوگا؟ انہوں نے تھوڑی لیت و لالا کی بات کرنے میں، سمجھنے میں تھوڑا وقت لیا۔ وہ جس بیٹی کے لیے پیغام نکاح لے کے گئے تھے وہ پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی آپ مجھے حضور کے حوالے کریں۔ فیصلہ اگرچہ مشکل ہے، رستہ اگرچہ کٹھن ہے، پر چونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے لہٰذا آپ مجھے حضور کے حوالے کریں۔ اس خاتون کا نکاح اللہ کے محبوب کے حکم پر حضرت جلابیب سے ہو گیا۔ دو دعائیں میرے نبی پاک نے دی۔ جب شادی ہو رہی ہے تو خاوند نہ زیادہ خوبصورت ہے، نہ مالدار ہے، نہ خوبصورت قد کاٹ ہے، دو دعائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ کہا اے اللہ اس کے لیے ہر قسم کی خیر مقدر فرما اور اسے زندگی کی ہر تکلیف سے محفوظ فرما۔ کل تک وہ غریب تھی، فیصلہ کیا محبت رسول میں۔ فیصلہ مشکل ہوتا ہے لیکن کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور میں نے بڑا پہلے ایک شخص سے کہا تھا، ایک امیدوار تھے اسمبلی کے، تو مجھ سے ملے تو مجھے کہنے لگے آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے، لوگ ہمیں بھی بڑے ووٹ دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ہمیں تو جان دیتے ہیں۔ آپ کا ہمارا بڑا فرق ہے، تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگی، لیکن جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نبی پاک نے دعا دی اے اللہ خیر مقدر کرنا، ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اسی خاتون کو ہم نے دیکھا، نہ مدینے میں انصار میں اس سے زیادہ کوئی مالدار خاتون تھی اور نہ اس سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی خاتون تھی۔ آپ کو محبت رسول میں وقتی فیصلہ کرنا مشکل لگے گا، لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، پھر محبت رسول بعد میں جو انسان کے لیے وسعتیں پیدا کرتی ہے نا، اپنے لب و لہجے میں کہوں، پھر حضور سے پیار کرنے والوں کی جو موجیں لگتی ہیں نا، پھر جو کرم ہوتا ہے نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، پھر وہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر کچھ چیزیں مشکل محسوس ہوتی ہیں لیکن پھر کرم ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی آتی حضرت فاطمہ بنت قیس، ان کے لیے بھی مشکل تھا نکاح کا فیصلہ کرنا، لیکن ان کو پتہ چلا نا کہ نبی پاک کی خواہش ہے کہ میں اسامہ بن زید سے نکاح کر لوں، تو انہوں نے فوراً جناب اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا۔ حضور کی خواہش کو پیش نظر رکھا۔ دو تین چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک تو جہاں جہاں نبی پاک نے حد بندی کی ہے نا، اس حد بندی کو کبھی نہیں توڑنا۔ جو حدود، جو دائرے، جو قوانین نبی کریم نے بیان فرما دیے ہیں ان سے کبھی تجاوز نہیں کرنا۔ دیکھو
सोने की अंगूठी हुजूर ने मर्द को हराम करार दी। सारा ज़माना भी कहे तो ये हाथ पर पहननी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनमें हुजूर ने ना हद बंदी कर दी। पीतल तांबा मर्द के लिए नहीं जायज़, ना पहने आप। रेशम का लिबास ना पहने। जहां हुजूर ने तायुन कर दिया हुदूद का, आप कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। आप उस पे, एक सहाबिया थी, उनका सगा भाई इंतकाल कर गया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि किसी का भी सोग 3 दिन से ज्यादा नहीं करना, सिवाय उस औरत के लिए जिसका खामद चला जाए, वो इद्दत पूरी करे। तो सहाबिया 3 दिन के बाद उठी, खुशबू लगाई, धुले हुए कपड़े पहने, वक्ती तौर पर उस वक्त जो मुरव्वज जीनत थी वो जीनत इख्तियार की, और फिर कहने लगी मुझे इस जीनत की जरूरत नहीं थी, पर चूंकि नबी पाक ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करना, लिहाजा मैं उठ के इसलिए कपड़े बदले हैं कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहती, मदीने वाले महबूब की शरीयत की तरफ देखना चाहती हूँ। जो हुदूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई हैं, उनसे कभी भी हमने तजावुज़ नहीं करना। दूसरी बात यह है कि मोहब्बत रसूल का हमसे तकाजा ये है कि जब रब रसूल को राज़ी करना हो ना, फिर अपनी ज़ात नहीं देखनी। मेरा कद बहुत बड़ा है तो फलां से माफ़ी मांगूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो अब मैं झुक जाऊँ, मुझे इतने लोग जानते हैं तो अब मैं जनाब थोड़ा सा अपनी गर्दन को झुकाऊं। मैं आशिक रसूल में मैं नहीं होती। आशिकान रसूल के अंदर किसी किस्म की अना परस्ती, आशिक लोग तो रमले कमले, वो तो बेचारे सीधे सादे लोग होते हैं, उनके तो मिजाज के अंदर फ़कीरी होती है, सादगी होती है। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मेरा और जनाब अम्मार इब्ने यासर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, दोनों सहाबा जलील क़द्र हैं, अजीम मर्तबे वाले। जनाब खालिद बिन वलीद फरमाते हैं किसी बात में हज़रत अम्मार इब्ने यासर से शक्ल रंजी हो गई, तो जनाब अम्मार इब्ने यासर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मैं भी पहुंचा। फरमाते हैं दोनों की बात सुन के बस हुजूर ने इतना कहा, कोई फैसला नहीं फरमाया कि इसमें गलती पर कौन है, हक पर कौन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना फरमाया, याद रखना जिसने अम्मार इब्ने यासर को नाराज किया उसने अल्लाह रसूल को नाराज किया। भाई इतनी बात हुजूर ने कर दी। हजरत खालिद बिन वलीद सिपा सालार आदमी थे, बड़े कबीले के थे, बड़ा कद काठ था, बड़ा नाम था, बड़ी बल्ले बल्ले थी, सैफुल्लाह है। लेकिन आप फरमाते हैं चूंकि हुजूर ने फरमाया अम्मार इब्ने यासर को राजी करोगे तो अल्लाह रसूल राजी होंगे, फरमाया मैं उनके पीछे पीछे फिरने लगा। मेरे लिए उनकी रजा से बढ़कर कोई और रजा, और कोई रजा हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर हुन ते रुल दी रुल गईया। जब नबी पाक ने फरमाया है कि ये रजा, देखे ना, हुजूर ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का अमीर बनाया था, हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने मशवरा दिया कि आप इस नौजवान को, ये बिल्कुल जवान है, अभी बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद हैं, किसी और को बना दें। फरमाया उसे पीछे करूं जिसे मदीने वाले महबूब ने आगे लगाया है, बल्कि उनको घोड़े पे सवार करके खुद उसी घोड़े की लगाम पकड़ के जनाब सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहे हैं। तो उसामा बिन ज़ैद ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ऊपर आइए। फरमाया तू ऊपर ही रह जिसे हुजूर ने अमीर मुकर्रर फरमा दिया है। तो मेरे भाई आप फिर ये ना महसूस करें कि मैं बड़ा चौधरी हूं, मेरा बड़ा कद काठ है, फिर हमने अपना कद नहीं देखना, महबूब पाक की नजर इनायत को देखना है, हुजूर की रजा को देखना है। याद रखिएगा एक तीसरी बात, एक हुदूद को नहीं तोड़ना, एक हुजूर की रजा हासिल करने के लिए अपनी अना नहीं सामने आने देनी। एक तीसरी बात और, तर्ज जिंदगी सादा इख्तियार करना है अगर हुजूर से प्यार करना है तो। बड़ी जरूरी बात है, बड़ी जरूरी। आप सादा ग़िज़ा खाएं, सादा नशीस्त, सादा लिबास, सादा अंदाज़े गुफ्तगू, लोगों से बिला तकल्लुफ मुलाकात, आपके लबो लहजे में किसी किस्म की तसन्नो ना हो, बनावट ना हो, तकल्लुफ ना हो। आप अगर हुजूर के गुलाम हैं, नबी पाक से मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप कोई किसी किस्म का अपने लिए प्रोटोकॉल ना चाहे। सहाबी आए थे ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं। कैसा खुशबख्त है, हुजूर के सामने इज़हार मोहब्बत कर रहा है, मैं बड़ा प्यार करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया सोच कर कहो क्या कह रहे हो। हुजूर बड़ा प्यार करता हूं, फरमाया सोच ले। हुजूर बड़ा प्यार करता हूं। तीसरी दफा महबूब ने फरमाया सोच ले, हुजूर मुझे बड़ा इश्क है आपसे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर तैयारी कर ले, फकर तेरी तरफ दौड़ के आएगा, फिर तेरी तरफ गरीबी आएगी। जो मुझसे प्यार करता है उसकी तरफ फकर आता है। तो ये याद रखें कि इसे सिर्फ और सिर्फ फूलों की सेज ना समझना, और फकर की कई किस्में होती हैं, सिर्फ पैसों की कमी फकर नहीं होती। आपका तर्ज जिंदगी सादा होना चाहिए।
انداز فقیرانہ ہونا چاہیے, اٹھنا بیٹھنا سادہ ہونا چاہیے, چونکہ یہ سادگی میرے نبی کی پسند ہے. ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے, میرا دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں. کبھی کبھی نا کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں, آپ کا نہیں مجھے پتا, میں اپنی اماں سے فرمائش کیا کرتا تھا کبھی کبھار کچھ چیز اپنی مرضی کی کھانے کے لیے, اماں جی کبھی ساگ بنا دیو نا, تو کبھی ان سے کہتے تھے اسپیشل والا گڑ کھانا ہے. یہ دیہاتی ماحول بڑا شاندار ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نبی پاک کو مکے سے حضرت حلیمہ کے گاؤں میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس لیے کہ مکے کے لوگ چھوٹے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے, کہتے تھے فضا بھی خالص ہے, زبان بھی خالص. دیہاتوں کی زبانیں خالص ہوتی ہیں. کبھی کبھی نا فرمائشیں ہوتی ہیں ماؤں سے. حضرت سلمہ مومنوں کی ماں جناب ام سلمہ, ایک دن نا ان کے 3 بیٹے روحانی بیٹے ان کی خدمت میں آئے. کون کون؟ آپ نام سن کے بھی بڑے خوش ہوں گے. حضرت جعفر طیار ہے نا, حضرت علی کے بھائی, ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر آئے. اور پھر ان کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی پاک کے چچا جناب عباس ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ آئے. اور ان دونوں کے ساتھ مولا علی کے لخت جگر امام حسن بھی آئے. یہ 3 شہزادے, عبداللہ بن جعفر, عبداللہ ابن عباس اور امام حسن بن علی, یہ تینوں آئے اور آ کے حضرت ام سلمہ سے کہنے لگے ہمارا آج وہ کھانا کھانے کو دل کرتا ہے جو نبی پاک کو بڑا پسند ہے. اماں جی ہماری ماؤں سے بندہ فرمائش کر لیتا ہے نا, تو ہماری فرمائش ہے وہ والا کھانا بنائیں جو حضور کو پسند ہے. تو حضرت ام سلمہ نے ٹھنڈی آہ بھری, فرمایا بیٹا وہ بڑا ہی سادہ ہے, کھا لو گے؟ اماں جی کھا لیں گے. تو جناب ام سلمہ نے نا تھوڑے سے جوں نکالے, پھر ان کو پیسا, پھر تھوڑا سا زیتون ڈال کے پکانا شروع کیا, پھر تھوڑا سا اس نے مسالہ ڈالا. فرماتے ہیں وہ سادے سے جوں زیتون میں سادے سے پکے. فرماتے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ کے حضرت ام سلمہ جب اٹھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگی اس طرح کے سادے کھانے مدینے والے محبوب کھایا کرتے تھے, اس طرح کے سادے کھانے محبوب تناول فرماتے تھے. یہ سادگی, یہ شائستگی, اس سادگی میں یہ حسن, معرفت, کمال, یعنی اس طرح کی سادگی حضور اپناتے تھے کہ جب اس سادہ چہرہ نور کو حضرت جابر بن سمرہ جیسے لوگ دیکھتے تھے تو دیکھ کے کہتے تھے آج میں نے تجزیہ کرنا ہے کہ چاند زیادہ سونا ہے کہ آمنہ کا چاند زیادہ سونا ہے. لیکن فرماتے ہیں پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند تو ہے داغ دار اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سادہ طرز زندگی اپنائیں. ہم سادے رہیں گے نا تو بہت سارے چولہے زیادہ جل جائیں گے. ہم سادے رہیں گے تو بہت سارے دوست کترائیں گے نہیں. ہمارے مہنگے کپڑے دیکھ کے کوئی پوچھے گا نہیں کنے دا لحاظ ہے. تو تھوڑا سادہ زندگی اپنائیں, اور ایک جو حضور نے حدود قائم کر دی ہیں ان حدود کا ضرور خیال کریں. ایک فیصلہ کریں حضور کی محبت میں, آپ فیصلہ کریں گے تو رستے آسان ہو جائیں گے. ایک ضروری بات, نبی پاک علیہ السلام نا بہن بھائیوں کے مابین محبت کے بڑے قائل ہیں. یعنی جو مومنوں کا رشتہ ہے نا آپس میں, اسے بھی حضور نے فرمایا مومن بھائی بھائی ہے. حضور قائل ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہے آپ بڑا زبردست کر کے اور ذمہ داری سے میاں بیوی کے رشتے کو نبھائیں. ماں باپ کا رشتہ بہت نازک ہے, اسے نبھائیں, لیکن بہن بھائیوں کو بھی اللہ نے ایک لڑی میں پرویا ہوتا ہے. ایک بھائی بیٹھا رہتا تھا حضور کی خدمت میں, دوسرے بھائیوں نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ ہمیں ساری محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کے حبیب فرمانے لگے تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ بھی اس کی برکت سے ملتا ہے. تو بہن بھائیوں کے معاملے میں تھوڑا اپنے آپ کو, جب حضرت شیمہ جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آئی ہیں تو نبی کریم نے فرمایا میری بہن آئی ہے, حالانکہ وہ رضائی بہن تھی. اور اس بہن نے جب سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے قبیلے کو چھوڑ دیں, اگرچہ اس قبیلے کو بڑی مشکل سے فتح کیا گیا تھا, حضور نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, فرمایا بہن نے کہا ہے لہذا سارے ہی آزاد ہیں. تو اس رشتے میں مجھے خاص سوال کیا گیا تھا, اس لیے میں نے عرض کر دیا. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے.